تاجدار حرم اے شہنشاہ دی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قیلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اپنے صاحبزادے کے دستار فضیلت کی خوشی میں منعقد کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم لوگ تقریر کرنے نہیں بلکہ حضرت مولانا احمد رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہی دعا ہے مولا تبارک و تعالی انہوں نے جو منصب حاصل کیا ہے مولا تعالی اس منصب کے طفیل ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا، بڑی مشکل کے ساتھ ایک عالم دین حافظ قرآن بنا کرتے ہیں۔ آج چونکہ بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں، اگر پلاسٹک کی بالٹی چاہیے تو فیکٹری بڑی آسانی کے ساتھ پرانے کباڑوں کو جمع کرتی ہے اور نئی پلاسٹک کو بنا کر تیار کر دیتی ہے۔ لوہے کا سامان چاہیے تو پرانے لوہے کو گلا دیا گیا، نئے لوہے کا سامان تیار کر دیا گیا۔ تو یہ فیکٹریاں ہیں جن سے ہمارے شب و روز کے کام میں آسانی ہو، اس لیے یہ فیکٹریاں نئی نئی چیزیں بناتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہم اسی لیے گھر میں لاتے ہیں تاکہ ہمارے شب و روز میں کے کاموں میں آسانی ہو۔ صبح میں ہم بالٹی سے کام کر لیں، لوٹے سے کام کر لیں، تولیے سے کام کر لیں، جتنی چیزیں ہیں سب ہماری آسانی کے لیے، مگر یاد رکھیے گا دنیا کی فیکٹریاں جو سامان دیتی ہیں، ان فیکٹریوں سے صرف دنیا میں آسانی کا باعث ہو سکتا ہے، دنیا میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر مدرسہ ایک ایسی فیکٹری ہے جس فیکٹری سے نکلنے والا نہ تو کباڑ داخل کیا جاتا ہے اور نہ ہی خراب داخل کیا جاتا ہے، بلکہ مدرسے کی فیکٹری میں انسان داخل ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے اس کے پاس تلفظ نہیں ہوتے ہیں، اس کے پاس علمی لیاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں جانے کے بعد وہ اپنے دل اور دماغ کو مدرسے میں جب حاضر رکھتا ہے تو اب وہ پڑھ رہا ہے جو قرآن پاک خدا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے جو حدیث مبارکہ رسول اللہ کا قول اور فعل ہے، رسول اللہ کے حدیث کو پڑھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مقدس کو سمجھ رہا ہے، اب شب و روز یہی کر رہا ہے، دن میں اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح میں پڑھ رہا ہے تو قال اللہ تبارک و تعالیٰ، کبھی قال رسول اللہ، کبھی قال اللہ تعالیٰ، کبھی قال رسول اللہ، کبھی قال اللہ تعالیٰ، بار بار کبھی اللہ کے فرمان کو پڑھ رہا ہے، کبھی رسول اللہ کے فرمان کو پڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے اللہ اسے اتنی عظمت دیتا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ چاہے کتنی دولت والے ہو امام کے پیچھے رہیں گے، وہ عالم دین سب سے آگے رہے گا۔ پروردگار عالم اس کے علم کی حیثیت کے مطابق اسے درجہ دے رہا ہے، اسے وقار دے رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علماء امتی کا نبی بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی آتے تھے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، بنی اسرائیل کے نبی آتے تھے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے لوگوں کو جنت عطا کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کے نبی آتے تھے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اور رسول اللہ کے غلام عالم دین آ رہے ہیں
یہ عالم دین کی عظمتوں کو سمجھا جائے. خدا کی قسم دنیا کے ساری چیزیں جو ہم اپنی آسائش کے لیے، اپنے زیبائش کے لیے، اپنی آسانی کے لیے ہم لاتے ہیں، وہ تو چند دن میں خراب ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے مدرسے سے والی فیکٹری سے جو سامان نکلتا ہے یہ کبھی خراب ہی نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا. حد تو یہ ہے کہ پیدا ہوا بچہ تب بھی مولانا صاحب نے دعا کیا، اور جب وہ صاحب جنازہ اٹھا، جب وہ گئے تو بھی مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے ہیں، ایصال ثواب میں دعا کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پھر بھی لوگوں نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ جو قوم اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھانے میں فخر محسوس کرتی تھی، آج وہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے سے دور رکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے ہمارا لڑکا 5000 روپیہ کے لیے جا کے در کی ٹھوکریں کھائے گا، ہمارے بیٹا جا کر کے دنیا والوں کے کوسنوں کو تانوں کو سنے گا. یہ ایسا خیال پیدا ہو گیا ہے کہ آج مدارس اسلامیہ میں ڈھونڈنے سے بھی بچے نہیں مل رہے ہیں. کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بچے ہیں، مگر 80% سے زائد تو ایسے مدارس ہیں جہاں پہ بچوں کو جبرن لایا جا رہا ہے، ڈھونڈ تلاش کر لایا جا رہا ہے. کہیں پہ کپڑا دیا جا رہا ہے، نہانے کو دیا جا رہا ہے، کھانے کی ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، پھر بھی بچے پڑھنے کو تیار نہیں. صاحب مزاج ہم نے بنا دیا ہے. قوم نے علماء کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، خدا کی قسم کل میدان محشر میں، اور میدان محشر میں کیا دنیا ہی میں جن لوگوں نے علماء کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے انہیں عذاب دیا گیا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. اس لیے علماء کرام کی قدر کریں. ایسا کون آدمی ہوگا جو ہر وقت آپ کے بھلے کے لیے دعا کرتا ہو؟ آپ کے کھیت میں مزدوری کرنے والا مزدور ڈبل تنخواہ لے گا. مولانا صاحب تو 5000 6000 روپے ہے، لیکن مزدور اگر جائے گا تو مزدور اگر روزانہ کا آپ جوڑے تو 7000 8000 روپے اس کی مزدوری پڑے گی مہینے کی. 7000 8000 روپے مہینہ لینے والا بھی 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ زیادہ کام نہیں کرے گا. لیکن آپ کے وہاں کے امام صاحب 5 ٹائم لگے ہوئے ہیں، آپ کے مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے اولاد کو لے کر جا رہے ہیں، کوئی غیر آدمی آپ کے اولاد سے محبت سے بات کر لے تو آپ اس سے دوستی کر لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بڑا مان رہا ہے، میری بیٹے کی بڑی قدر کر رہا ہے، میری بیٹے سے بڑی محبت کر رہا ہے. آپ کا غیر وہ شخص جسے آپ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، اگر آپ کے بچے پر شفقت کرنا شروع کر دیا، محبت دکھانا شروع کر دیا، تو آپ نے اسے اپنا اور اس اپرچت کو پرچت بنا دیا. مجھے آپ بتائیں کہ جو مولوی دنوں رات آپ کے اولاد کی مستقبل کو بنانے میں لگا ہوا ہے، آپ کے بیٹوں کے بھوشیہ کو سدھارنے میں لگا ہوا ہے، آپ کے اعمال کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، آپ کو گناہوں سے بچانے میں لگا ہوا ہے، آپ کو جہنم تک پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ کون سا برتاؤ ہے، کون سا سلوک سلیقہ ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جس نے عالم سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. اس لیے اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو عالم دین کو راضی کرنا ہوگا. اگر خدا کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا ہے تو عالم دین سے محبت کرنی ہوگی، عالم دین سے عقیدت رکھنا ہوگا. کیونکہ عالم دین اپنے باپ کی بات رہی، خدا کی قسم رسول پاک کے فرمان کو سناتے ہیں. اس لیے علماء کی قدر کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھے، علم دین حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھے. ایسا نہ ہو کہ اسی طرح سے معاملہ بڑھتا جائے اور لوگ علم دین سے دور ہوتے چلے جائیں. ایسا وقت آ جائے کہ نہ امام ہمیں ملے اور نہ تو ہمیں مدرس ملے. ایسا وقت آنے سے پہلے ضروری ہے ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گاؤں کے جو علماء ہیں، صرف میں مدرسے میں پڑھانے والی بات نہیں کر رہا، جتنے عالم دین ہیں سب کی قدر ہونی چاہیے، سب کی جتنے عالم دین قدر ہونی چاہیے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا
کتنی سختی کے ساتھ اعلان فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس جگہ تو فرمایا العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ایسے جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے. پھر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث یہ علماء دین، علماء دین ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام کے وارث. اتنی بڑی سعادت جسے حاصل ہو، اتنا بڑا مقام جسے ملا ہو. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو کم میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ کم پڑھے ہوئے ہیں تو وہ عالم نہیں ہے. عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. علم سے عالم ہے، علم کا مطلب گیان، عالم کا مطلب گیان حاصل کرنے والا، گیان رکھنے والا، شکشا رکھنے والا، ایجوکیشن رکھنے والا. اب چاہے وہ تھوڑا سا رکھا ہو یا زیادہ رکھا ہو، تھوڑا رکھا ہو یا زیادہ رکھا ہو. یہ بتائیے آگ آگی تو ہوتی ہے، چاہے ایک چنگاری ہو چاہے پورا گڑھا میں بھرا ہو آگ سے، دونوں آگی تو ہے، آگے کی نہیں ہے. ایسے ہی شکر، ایک دانہ ہو تو بھی شکر ہے، ایک بورا ہو تب بھی شکر ہے. پانی ایک قطرہ ہے تو بھی پانی ہے، پورا سمندر ہے تو بھی پانی ہے. یہ کون سا مزاج لوگوں نے بنا دیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب تو عجیب طرح سے لوگوں کا مزاج ہے. تو یہ تمام باتیں بالکل، میں نے بہت پہلے جمعہ کی تقریر کی جس میں ایک حدیث پاک سنایا تھا، میں سنائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل. اس کے بعد فرمایا تھا العلماء امتی کا سزور زمانی، میرے امت کے علماء اپنے زمانے کے سزور ہیں. اور سزور یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہر چراغ، ہر روشنی کے لیے ہوتے ہیں، ہر روشنی کے لیے. علماء دین تشریف فرمائے، حضرت مولانا رمضان صاحب بھی تشریف لا دیے. اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے گا. تو یہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے سزور کا لفظ، چاہے جو روشنی ہو. سورج روشنی ہے نا، اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. چاند میں بھی روشنی، اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. چھوٹا چراغ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، بڑا چراغ اس کے لیے بھی استعمال ہوگا. ہر روشنی کے لیے استعمال کیا جائے گا. میرے سرکار کو اگر یہ کہنا تھا میرے امت کا جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ اپنے زمانے کا سورج ہوگا، اگر یہ کہنا ہوتا تو شمس فرما دیتے. کا شمس العلماء امتی، کا شمس میرے امت کے علماء ایسے ہیں جیسے کہ سورج ہے. قمر کا چاند کہنا تھا تو قمر فرما دیتے. یا اگر روشنی کہنی تھی بہت سارے عربی تھے، نور فرما دیتے. بہت سارے ایسے جملے تھے جن کو حضور فرما سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے ایسا لفظ فرمایا جو ہر روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سزور، بے سزور زمانے، زمانے کے سزور، اپنے زمانے کے سزور ہیں، اپنے زمانے کے. مطلب یہ کہ ہمارے امت کے جو علماء ہیں کوئی ایسا ہوگا جو سورج کی طرف پوری دنیا کو روشنی دینے والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو چاند کی طرح روشنی دینے والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو بڑے چراغ کی طرح روشنی دینے والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو چھوٹے چراغ کی طرح روشنی دینے والا ہوگا. میرے امت کے علماء سزور ہیں، یعنی ہر ٹائپ کے چراغ ہیں. کوئی ایسا ہوگا جو اپنے گھر کو سنبھال رہا ہوگا، اپنے گھر کو روشن کر رہا ہوگا. کوئی ایسا ہوگا کہ احمد رضا خان کی طرح پورے ہندوستان کو روشن کر رہا ہوگا. کوئی ایسا ہوگا جو امام اعظم کی طرح پورے سنسار کو روشن کر رہا ہوگا. یہ تمام علماء کے لیے میرے آقا نے فرمایا. اس لیے یہ خیال کہ علماء کرام میں درجہ بندی کی جائے، یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے، بلکہ ان سے محبت کی جائے، ان سے لگاؤ رکھا جائے. بلکہ بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی اللہ کے مقرب بندے تھے، ولی تھے. اور یہ وہی حضرت جنید بغدادی جو دریا پہ اپنا مصلح تیراتے تھے. آپ نماز پڑھتے تھے، مصلح کو معلوم تھا مجھے کدھر جانا ہے، مصلح اپنے آپ اس طرف پہنچ جاتا تھا. آپ مصلح کو دریا میں بچھا کر نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تو مصلح خود بخود اس پار پہنچ جاتا. یہ وہ مقام تھا حضرت جنید بغدادی. آپ بغداد شریف میں جگہ جگہ جاتے تھے تو لوگ جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد باقاعدہ محفل کی شکل ہو جایا کرتی تھی. آپ کو اونچی جگہ بٹھا دیا جاتا تھا، آپ نصیحت فرماتے تھے، لوگ سماعت کرتے تھے. یہ حال تھا. ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ
آپ نے نوٹس کیا، حضرت جنید بغدادی نے نوٹس کیا کہ ایک کتا ہے جو وقت سے آج آتا ہے اور وقت سے جاتا ہے، روزانہ آتا ہے جاتا ہے، میری محفل ہی کے ٹائم میں آتا ہے، جب محفل شروع ہوتی ہے تو آتا ہے اور مجھ کو دیکھتے رہتا ہے، جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو، جیسے اسے سب معلوم ہے، وہ سب سمجھ رہا ہے، سب جان رہا ہے، جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں بغور سنتا ہے۔ کتوں کی عادت ہے، کتے بھونکتے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مگر وہ چپ چاپ بیٹھے رہتا تھا، چلا جاتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی دیکھتے دیکھتے ایک دن آپ نے محبت سے اسے دیکھا۔ نظر دو ہوتی ہے، اور نظر دو ہی نہیں، نظر تین ہوتی ہے، ایک تو عام نظر، ایک بے رخی کی نظر، اور ایک محبت کی نظر۔ حضرت جنید بغدادی روزانہ دیکھتے تھے، لیکن آج جب دیکھا تو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور دیکھا تو کتا تھا۔ اب مورخ لکھتے ہیں کہ اس کتے کا مقام یہ ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی جب محبت سے دیکھ لیا تو اب اس کا قد بڑھ گیا، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ اب وہ جس گلی سے گزرتا تھا مجال نہیں تھی کوئی کتا اس کے آگے چلا جائے، ہر کتا اس کے پیچھے، وہ جہاں بیٹھ جائے مجال نہیں کوئی اس کے پاس بیٹھ جائے، اس سے دور ہو کر کے باقاعدہ مجلس جیسے لگائی جاتی ہے، ایسے ہی کتے اس کے سامنے بیٹھا کرتے ہیں۔ گویا اب کتوں نے اسے اپنے جیسا نہیں، اپنے سے افضل سردار بنا لیا ہے۔ کتوں نے اسے کیا بنا لیا؟ سردار بنا لیا۔ وہ جدھر جاتا ہے سردار کی طرح آگے آگے جاتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے سردار کی طرح اونچے بیٹھتا ہے، اونچی جگہ بیٹھتا ہے۔ اب یہ اس کتے کا مقام ہو گیا۔ اب اپنے ذہن کو ذرا حاضر کر کے مجھے بتائیں کہ حضرت جنید بغدادی نے دعا نہیں کیا تھا، حضرت جنید بغدادی نے اس کے حق میں دعا نہیں کی تھی، بلکہ محبت سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھنا رب کو اتنا منظور ہو گیا کہ دنیا والوں کی عبرت کے لیے اللہ نے اس کتے کو مقبول بنا لیا۔ اے دنیا کے لوگوں دیکھو، جو میرے مقبول بندے کی نظر میں محبوب ہوگا وہ پوری کائنات میں محبوب ہوگا، پوری کائنات میں افضل ہوگا، پوری کائنات میں اعلیٰ ہوگا بلا تمثیل۔ علماء دین رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں کو جاننے والے ہیں، رسول اللہ کی زندگی کو جاننے والے ہیں، رسول اللہ کے ارشادات کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے قریب ہو جاؤ گے تو جس طرح سے حضرت جنید بغدادی کے قریب ہونے والا وہ کتا سب سے افضل ہو گیا، ایسے ہی اگر انسان ان کے قریب ہو جائے انسان سب سے افضل ہوگا، انسان سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ہمیں ٹھوکر کھانی نہ ہوگی، ہمیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ ہر جگہ ہم کامیاب ہوں گے، اور ہم کہیں گے یقیناً جو عالم دین نہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ وہ بھی ہوگا۔ اس لیے علماء کرام سے محبت کریں۔ حضرت مولانا احمد رضا صاحب نے دستار بندی کہ ان لمحوں کو بھی ملاحظہ کیا اور ان دشواریوں کو بھی انہوں نے جھیلا، جو دشواری کا سامنا کرنے کے بعد یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ سر پہ دستار فضیلت رکھی جائے۔ بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج گھر پہ تو جو طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پکوان میسر ہو جاتے ہیں، مگر ان سے پوچھئے جو مدرسوں میں خاک چھانتے، ان سے پوچھئے مدرسے میں کیا کھایا جاتا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں کبھی کبھی دعوت بھی مل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے لوگ تو قرآن خوانی میں جاتے ہیں دعوت وغیرہ میں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کا تو صحیح ہے، دعوت ملتی ہے، دعوت میں بھی جاتے ہیں، لیکن 80% سے زیادہ وقت تو مدرسے میں کھانا پڑتا ہے۔ مدرسے میں کیا کھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں وہ کھلایا جاتا ہے جس سے نفس پر قابو پا لیا جائے۔ نفس پر قابو پانے کے بعد، جیسے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو لے کر آئی، کہا حضور اس کو جو ہے ولی بنا دیجئے۔ کیا کہا تھا؟ اسے ولی بنا دیجئے۔ اور ہم اور آپ بھی اپنے بچے کو لے آتے ہیں تو ولی تو نہیں لکھ لیے، کہتے ہیں عالم بنا دیجئے، حافظ بنا دیجئے۔ خیال ہوتا ہے نا؟ تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہاں پڑھنے کی کیا ضرورت، نظر اٹھا کر دیکھ لیے تو چور ابدال بن گیا، لیکن تھا
تو سرکار غوث اعظم چونکہ مدرسے کا معاملہ تھا اور یہ بتانا تھا دنیا والوں کو کہ علم سیکھنا، اور یاد رکھیے گا علم سیکھنا یہ میرے سرکار کے صحابہ کی سنت ہے، اور علم سکھانا میرے سرکار کی سنت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنے بڑے منصب پر جو فائز ہے، جو مدرسے میں بیٹھ کر ٹوٹی چٹائی پر یا یوں کہہ لیجیے گدا رجائی پر بیٹھ کر جو پڑھا رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم بھی اسی سنت پہ عمل کر رہے تھے، اور ایک محدث صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آخر اس طرح مدرسے کا سسٹم جو چل رہا ہے کیا ایسے ہی ضروری ہے چلانے کی؟ بڑی لمبی بحث تھی۔ انہوں نے مختصر پوائنٹ یہ لکھا کہ علم دین تو ایسے ہی ایک نظر سے اولیاء اعظام چاہیں جسے چاہیں نظر سے دیکھ لیا عالم بنا دیا، نظر سے دیکھ لیا حافظ بنا دیا، نظر سے دیکھ لیا فضیلت کا تاج عطا کر دیا، لیکن یہ صرف اس لیے تھا کہ علم سینہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا، آپ نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے حضور سے سن کر دوسرے کو پڑھایا، دوسرے نے صحابی سے سن کر کے تیسرے کو پڑھایا، ایسے ملتے ملتے یہ جو ذریعہ ہے اس ذریعے سے علم سیکھنے والا رسول اللہ تک اس کا نسب پہنچتا ہے، چونکہ اس کا استاد اپنے استاد سے پڑھا ہے، اس کا استاد اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ ایسے جب نسب جوڑیں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچے گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد اور آگے جب بڑھے گا امام حسین تک پہنچے گا، حضرت علی تک پہنچے گا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ یہ جو ذریعہ ہے اس ذریعے کو قائم رکھنے کے لیے مدارس عربیہ میں اولیاء اعظام بھی پڑھاتے تھے، سرکار غوث اعظم بھی اسی لیے پڑھاتے تھے۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ لڑکا آیا تو آپ نے اسے کھلانا شروع کر دیا۔ کیا کھلایا؟ وہی جس سے نفس کنٹرول ہو، سادہ کھانا، سوکھی روٹی، یہی سب کھانا شروع کر دیا۔ اس کی ماں آئی، اس کی ماں نے جب دیکھا تو بڑا اسے غصہ آیا، اس نے کہا انتا تاکل الدجاجہ وہ ولدی یاکل خبز الشعیر، آپ یہاں مرغی کھا رہے ہیں، میرا بیٹا جو ہے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا، کہا رکو، پڑھنے کے لیے آیا ہے نا، پڑھنے کے لیے آیا ہے تو کچھ صبر کرو۔ پھر آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا فوضع یدہ علی تلک العظام وقال قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی الرمیم۔ سرکار غوث اعظم نے ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ہڈیوں اس خدا کے نام سے اٹھ جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندگی دیتا ہے۔ اتنا کہا تھا کہ مرغی کھڑا ہو کر کے اور بولتی ہوئی جانے لگی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا دیکھ رہی ہو میری بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہے تو اسے مصیبتیں اٹھانی پڑے گی، اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر یاد رکھنا جب مجاہدہ کی منزلوں کو طے کر لے گا تو ایسا وقت آئے گا تو یہ جب جو چاہے گا وہ کھاتا رہے گا، لوگوں کو کھلاتا رہے گا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد اگر عالم دین آپ کے بیچ میں عالم بن کر آیا ہے، اپنے سر پہ دستار فضیلت لے کر آیا ہے، علماء کرام نے جسے عالم بنا کر بھیج دیا ہو اس کے ادب و احترام میں کمی نہ ہونے پائے، اس کے وقار کو سمجھا جائے، اس کے مرتبے کو سمجھا جائے۔ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا کہ عالم دین سے محبت کرنے والے، ان پر احسان کرنے والے کل میدان محشر میں ان سے بدلہ مانگیں گے، اور جب بدلہ مانگنے والے مانگیں گے عالم دین ٹھہر جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی یہ میرے بندے تو جنت کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ عالم دین عرض کرے گا اے پروردگار عالم یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کیا مانگ رہے ہیں؟ تو عالم دین کہے گا میرے مولا یہ بدلہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے کھلا دیا تھا بدلہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے پلایا تھا بدلہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے